شروع کرتا ہوں اپنے رب کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنے رب کے لاداداد شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اے پروردگار، ہمارے ساتھ جڑے ہر رشتے کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت خلیفہ ہارون نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے عوض قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ سوار نے دیکھا راستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا، پھر وہ بوجھ دوسری جانب جھک گیا، جس کو دیکھ کر سوار نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ نصرانی نے سوار کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی تعظیم و عظمت کی۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا کہ جب تم اس کلمے کی اس قدر و عظمت کو جانتے ہو تو اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی۔ اس پر اس نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا کہ آخر تو نے کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس چچا زاد بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا جس کو میرے چچا نے نامنظور کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ شب و روز میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی مگر اس نے اب بھی میری درخواست منظور نہ کی اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ اس کا وہ شوہر بھی اسی طرح شب و روز میں بیوی کے پاس گیا تو مردہ پایا گیا۔ پھر تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر عقد کا پیام دیا تو مجبور ہو کر چچا نے اس لڑکی کا عقد مجھ سے کر دیا، کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے عقد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک کوہ گرا کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا کہ تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات کو منظور کیا اور اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے ہم ایک مدت تک اسی طرح سے گزارا کرتے رہے۔ تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں چوری سے ملائکہ کی باتیں سننے کے لیے آسمان پہنچ جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے، کیونکہ تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کے لیے تیار ہو۔ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا کہ میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردہ کی طرح زمین پر گر گیا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں
اپنے گھر کے اندر دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا اس مکان میں جہاں کوئی سوراخ ہو یا روشن دان ہو ان کو مکمل طور پر بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ کلمات پڑھنا شروع کی جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو میری بیوی نے بیان کیا جب تم نے پہلی مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے یہی کلمات پڑھا تو اللہ نے آسمان سے ایک آگ اتار کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا، اور وہ 500 درہم بھی اس کو معاف کر دیے جس کے عوض اس کو قید کا حکم دیا گیا۔ اس طرح وہ چچا زاد لڑکی اور نصرانی اپنی آنے والی زندگی کو خوشحال گزارنے لگے۔ اس واقعے میں یہ سب برکت کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تھی جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کیسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شکریہ۔